دیکھیں اس میں ہو کیا رہا تھا. اس کا یہ بھی آر جی ٹی ایس کا یہ غلط وہ لوگوں کا سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں یہ امیجیٹ نہیں ہونا تھا, یہ تو اس کا جا کے 3-4 سال میں اس کا لیگ امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کر آپ کو 3-4-5 سال میں اصل چیز تو ڈاکومنٹیشن اس میں تھوڑی سی میں پتہ نہیں ثاقب ایگری کرے نہ کریں, مطلب میری یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ مشورہ کیوں نہیں دیا گیا کہ بھائی 15-16 کر دیں, اس کو آپ نے 5% کیوں نہیں کر دیا؟ اگر آپ مطلب یہ بات تھی کہ اس کو ریشنلائز کریں پوری دنیا میں جہاں جہاں وہاں پہ اس کو 5-10 ایک نمبر دے رہا ہوں میں کہ 5 کر دیں 10 کر دیں, وہ جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. مطلب آپ نے اس کو 1% تو دیکھیں نا, کہیں مطلب کہ کسی کو وہ نہیں کرتا ہے, اپیل نہیں کرے گا یہ, لیکن آپ اتنا کر دیتے ہیں کہ آپ کو دوسرے کو آپ ڈاکیومنٹ ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے, یہ ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی, بٹ جو معاونت ہو رہی تھی اس ایشو کے اوپر وہ ان لوگوں سے ہو رہی تھی, ایک تو آئی ایم ایف سے ڈائریکٹلی ہو رہی تھی, بٹ آئی ایم ایف نے ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا جو پینل رکھا تھا اس میں دنیا کے بہترین نام ہیں جنہوں نے تقریباً کولیکٹیولی مل کے 70 یا 80 ممالک میں وی اے ٹی کا اجرا کروایا ہے. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے اور نہ ہی کہیں بھی یہ ٹھیک. ثاقب صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کی اسپیچ ہونے والی ہے, اور ناظرین ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت اسٹیٹ بینک, جہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینے والے ہیں. ہم اسٹوڈیو میں اس کے بعد بھی کنٹینیو رہے گی ہماری ٹرانسمیشن. جس چلتے ہیں کراچی, اس وقت ہم چلتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا, اس وقت ہم اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ریاض الدین صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر حمزہ ملک صاحب بھی موجود ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت میرے خیال سے بالکل آخری مراحل میں, اور تھوڑی کیا کہیں گے اس کو رین صاحب, کیا میسج کہیں گے اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے؟ وسیم الدین صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں جو آفیشیل اسپوک پرسن ہے. وسیم الدین صاحب کو تو میرے خیال سے میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن ہاں وہ ضرور نہیں اوورآل میں تو بات کر رہا تھا کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے, کیا تیاری ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں صحیح سے رکھی جا رہی ہیں نہیں رکھی جا رہی ہیں, مائک صحیح اینگل پہ ہے یا نہیں ہے, پھول صحیح ہے نہیں. اب اور میں کیا بولوں, نہیں اصل چیز جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوگا, چلیں اسی کے اوپر کرتے ہیں. دیکھیں کیا ہوگا سے مراد یہ ہے کہ بھائی میرے حساب سے آج ان کو 100 بیسس پوائنٹ کر دینا چاہیے. 100 بیسس پوائنٹ کر دینا چاہیے, مطلب ہائیک بڑھانا چاہیے. ثاقب صاحب اگر سن رہے ہیں ہمیں تو ثاقب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں بالکل متفق ہوں اسد صاحب سے 100%. میرا خیال ہے یہ چھوٹے موٹے انکریزز سے بات نہیں بنے گی. اچھا, اور یہ جو لوگوں کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کو کم کرنا چاہیے یا ادھر ہی رکھنا چاہیے, بالکل غلط ہے. اس کا ایک ہی ڈاؤن سائڈ ہوگا 100 بیسس پوائنٹ انکریز کرنے کا, کیا کہ حکومت کہ جو مین جو لیکیج ہو رہا ہے وہ فسکل سائڈ کے اوپر ہو رہا ہے, اور حکومت کا ڈیٹ برڈن اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر 1% پوائنٹ مزید انکریز کرنا کافی بوجھ ڈالے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بلبلا اٹھیں گے, چیخ و پکار شروع ہو جائے گی پورے ملک میں؟ عمران اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ میں بالکل بائی نہیں کرتا ہوں یہ جو ہے نا جو شور شرابہ ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا سب سے جو پیمپرڈ سیکٹر ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو سیکٹر 1700 ارب روپے کی سیلز کے اوپر 12 ارب روپے ٹیکس دے, ان کے پاس بہت کوشن ہے ٹو ابزارب این انٹرسٹ ریٹ انکریز. 1700 ارب روپے کی سیل پر صرف 12 ارب روپے ٹیکس. جی, اور یہ نہیں کہ ایویژن کر رہی ہیں, یہ تو پالیسی ایک بنائی ہے ہم نے بائی ڈیزائن. ان کو ہم 1% اس کے اوپر ہم نے فل اینڈ فائنل کے اوپر پریزمپٹیو کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو بہت گنجائش ہے ہمارے سیکٹرز میں, اور ان اینی کیس انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے آپ کو بہتر پتہ ہے, فائنینشیل چارجز جو ہیں وہ 7 یا 8% اوسطاً کا اسٹرکچر کا ہے. شیرانی صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک کی اسپیچ شروع ہو گئی, میں چاہوں گا کہ آپ بھی سنیے, یہاں پہ ہم بھی سن رہے ہیں, دین اس کے بعد ہم اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے. اہم معاشی اصلاحات میں تاخیر سے معیشت کا انتظام سنبھالنا مزید مشکل ہو گیا ہے اور درپیش چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے. شرح سود زیادہ ہونے کے باوجود مالیاتی خسارہ, جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں, اور بینکاری نظام سے حکومت کے قرضے
महंगाई के दबाव को बढ़ा रहे हैं। ताहम बैरूनी करंट अकाउंट, जिसको हम आप जानते ही हैं, में बेहतरी और माली मंडियों के इस्तेहकाम से कुछ उम्मीद पैदा हुई है। इन मुश्किल हालात में बुलंद और मुसलसल महंगाई पर काबू पाने के लिए एक फ़ाल मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम प्रोएक्टिव, ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं। तवानाई की किल्लत का संगीन मसला अभी तक हल नहीं हुआ। इस मसले की वजह से मौजूदा पैदावारी इस्तेदाद पूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही। इससे मईशत में नई सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है, और चूंकि निजी शोबे को कर्जे लेने में भी मुश्किल हो गए हैं, इसलिए मजमूई तलब, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और असद एग्रीगेट सप्लाई का फ़र्क भी अब अभी तक इतना ज़्यादा है कि महंगाई को बढ़ा रहा है। उस पर यह कि ग़िज़ाई अशिया और अजनास की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी कीमतों में मुल्क में महंगाई की तवक्कुआत में इजाफ़ा कर रही हैं। तो आइए ज़रा पीछे मुड़कर देखें और जायज़ा लें कि माली साल 2011 की पहली शशमाही कि इस सूरत हाल ने इस साल की बकिया मुद्दत के जायज़ों को कैसे मुतासिर किया। इस माली साल में डिस्काउंट रेट में 3 बार 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। आपको याद होगा, बदकिस्मती से वो वजूहात हमारी इस पॉलिसी की जो बुनियाद बने थे, उसमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। जैसे कि पहले कहा गया है कि स्ट्रक्चरल मसाइल मुल्क को घेरे हुए और मालियाती खसारे के अहदाफ टारगेट्स पूरे ना होने की वजह से स्टेट बैंक से हुकूमत के कर्जे ख़तरनाक हदों तक पहुंच गए थे। इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ, जो अवाम में मायूसी और गम और गुस्से का बाइस बन रहा है। साथ ही महंगाई की तवक्कुआत मजबूत हो रही है। तशवीशनाक बात यह है कि जीएसटी और टैक्स के हवाले से दीगर मुजव्वज़ा इक़दामात मुलतवी कर दिए गए। मज़ीद ये है कि जनवरी में हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला वापस ले लिया। इन इक़दामात से मुहासिल के अहदाफ को मुतासर करने और सब्सिडीज़ के अखराजात बढ़ाने के अलावा बजट की फाइनेंसिंग के लिए बैरूनी वसाइल लाना मुश्किल कर दिए। आपको भी पता है कि अगर आप अपने अहदाफ पूरे ना करें तो वो जो डोनर्स हैं वो भी इसको देखते हैं। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स थी में हमने इन मालियाती मसाइल पर तवज्जो दी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को गैर मुअस्सर बना रहे हैं। नवंबर 2010 के मॉनेटरी पॉलिसी बयान में हमने ये कहा था कि महंगाई की रफ्तार और अफराद और कारोबारी इदारे, जिनको इंडिविजुअल्स और बिजनेस, के आने वाली महंगाई के बारे में ख्यालात का एक बड़ा गहरा और बराह रास्त रिश्ता है। ये ख्यालात ही कोर इन्फ्लेशन, जिसको हम नॉन फूड नॉन एनर्जी में इजाफे का रुझान को तक़वियत देते हैं। कोर इन्फ्लेशन पर अक्सर रसदी अवामिल, सप्लाई साइड फैक्टर्स, वो जैसे आप लोग भी लिखते रहते हैं, ईंधन के बारे में, ग़िज़ाई अशिया की कीमतों के बारे के मुकाबले में कम तवज्जो दी जाती है कोर इन्फ्लेशन। बदकिस्मती से आने वाले महीनों में कोर इन्फ्लेशन से मुताल्लिक हमारे तखमीने ये जाहिर कर रहे हैं कि इसमें कुछ
इजाफा होगा, जिससे ये जाहिर होता है कि महंगाई से निजात मुस्तकबिल करीब में मुश्किल से होगी। मॉनेटरी ओवरहैंग जो हम नोट छाप चुके हैं पुराने वो सिस्टम में है, उसका जिसको हम मॉनेटरी ओवरहैंग कहते हैं, उसका माली साल 2011 में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसको हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, जो मईशत पर महंगाई का दबाव डालता रहेगा। इन पहलुओं के बावजूद कुछ अच्छी खबरें भी हैं। पाकिस्तान के बैरूनी शोबे एक्सटर्नल सेक्टर की कमजोरी का तासुर कुछ हद तक कम हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गए। एक और मस्बत पेशरफ्त यह है कि उभरते हुए मुआशी बहरान से निमटने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं। ताहम अभी ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि ये सियासी बातचीत किस कदर मुअस्सर होगी। स्टेट बैंक हंगामी हालात से निमटने के लिए की जाने वाली इस कोशिश की मुकम्मल हिमायत करता है। तो आप पूछेंगे क्या बदला और क्या नहीं बदला। जो तब्दील नहीं हुआ वो है हुकूमत के वसाइल की बढ़ती हुई तलब, जो बढ़ते हुए मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये इस 6 माह में आपको याद होगा पहले जो क्वार्टर था उसमें 1.6% था जो खसारा था कौमी पैदावार का, उस हिसाब से तो 6.4 हो जाना चाहिए था। तो इस वक्त 6 माह के बाद 2.9% है, ठीक है। तो वो कुछ हद तक उस लिहाज से उसमें जो रफ्तार में तेज़ी से वो कमी आई, और वो जो बढ़ता हुआ माली खसारा उसको पूरा करने के लिए मतलब है तो फिर भी जो हदफ मुकर्रर किया था उससे फिर भी ज़्यादा है। जो तब्दील हुआ है वो ये है कि स्टेट बैंक से, और ये बड़ी अहम बात है, हुकूमत की मालकारी फाइनेंसिंग में खातिर खा कमी हुई। जून 2010 के आखिर से सितंबर 2010 के आखिर तक स्टेट बैंक से इजाफी कर्ज जो हुकूमत ने लिए हुए थे वो 119 अरब रुपए थे, ठीक है। जून के आखिर से सितंबर के आखिर तक जो 119 थे, जो 15 दिसंबर 2010 तक बढ़कर 332 अरब हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं गिरकर 120 और 122 के दरमियान अरब रुपए हो गए। 122 लिख लें, 120 लिख लें, अरब रुपए हो गया। इस बेहतरी को की कुछ वजूहात है, वो मैं बयान कर देता हूं। हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जे कम करने की एक हिकमत अमली तैयार की हमारे साथ मिलकर, वो मैं आगे चल के और उसकी और वजाहत कर दूँ। बैरूनी फंडिंग कोलिशन सपोर्ट फंड के 633 मिलियन डॉलर इस अरसे में आए। स्टेट बैंक के मुनाफे की तरसील हुई 40 अरब रुपए की। हुकूमत ने हमारी बजाय कमर्शियल बैंकों से ज़्यादा कर्जे लिए, चौथी वजह होगी। और पांचवी वजह ये कि इस सहमाई के आखिर में टैक्स की बेहतर वसूलियां, ये थी वजूहत, ठीक हो गया। हमें एहसास है कि इसी पर इक्तफा करके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरी कुछ हद तक आर्जी है और सिर्फ मालकारी के हवाले से हुई। ताहम इत्मीनान की 3 वजूहात हैं। एक, हमें बहुत उम्मीद है
کہ سیاسی اتفاق رائے کے نتیجے میں مالیاتی محاصل ریونیوز آئیں گے اور موجودہ جو اخراجات ہیں جن کو آپ مسلسل یا جاری اخراجات کہتے ہیں اور جو ایک بار ہونے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی آئے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ یہ طے پایا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے اپنا جو قرض ہے ستمبر کے آخر کے سٹاک جو تھا اس سے بڑھنے نہیں دے گی۔ بڑی اہم بات۔ تیسری یہ کہ اجناس یعنی کپاس چاول کی زیادہ مستحکم قیمتیں اور ریکارڈ ترسیلات جو ہماری ریمیٹنسز ہیں بیرونی شعبے کو سہارا دے رہے ہیں۔ مالی سال 2011 کی پہلی ششماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $26 ملین کی فاضل رقم جس کو ہم سرپلس کہتے ہیں آنا پاکستان میں کبھی کبھاری ہوتا ہے اس قسم کی، اور پچھلے تخمینوں کے مقابلے میں نمایاں بہتری یہ ظاہر کرتی ہے کہ مالیاتی مسائل نے بیرونی کھاتے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے ابھی تک اس طرح متاثر نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک پرانا دیرینہ مسئلہ ہے کہ جب بجٹ کا خسارہ تیزی سے بڑھتا ہے تو اس کا ایک جو اثر آتا ہے وہ ہمارے بیرونی کھاتے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر بھی آتا ہے۔ اس طرح اس وقت وہ جو اس کا اثر ہے وہ اس طرح نہیں آ رہا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مالیاتی اور توانائی کے شعبے کے اسٹرکچرل مسائل سے نمٹنے کا موقع مل گیا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع مل گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو اپنی پالیسی ترتیب دینے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ خاص حالات ہیں۔ اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی اور نمو گروتھ کے درمیان نازک توازن کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پر منڈلاتے ہوئے بحران کے بارے میں آفیشیل وارننگ جو آپ دوستی چھاپتے رہتے ہیں دی گئی ہیں، جو معمولی حالات میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں آج کل دی جا رہی ہیں، آپ خود ہی لکھتے ہیں، اسے اجلت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں یقین ہے کہ معیشت کو یہ جو شدید بحران ہے سے بچانے کے لیے سارے سیاسی قائدین مل جل کر ٹھوس اقدامات کریں گے۔ اس لیے مانیٹری اوور ہینگ کے باوجود ہمیں احساس ہے کہ آئندہ 2 ماہ کی جو ونڈو ہے جس کے بعد ہمارا پھر وہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس اوور ہینگ موجودہ جو سٹاک کا ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بجائے توجہ آئندہ کے بہاؤ پر دینی چاہیے، اور ہم نے وہی کیا ہے کہ ستمبر پر ان کو روک دیا ہے اور مزید کوشش اس پہ جاری رہے گی کہ اس سے مزید کم کیا جائے۔ بس ہم امید کرتے ہیں کہ جب حکومت اور اپوزیشن مل کر محاصل کی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات کریں گے اور ایک مشترکہ قومی ایجنڈا تشکیل دیں گے، تو اسٹیٹ بینک کی جو حکومت سے فائنانسنگ ہوتی ہے اس سے گریز کرنے کا یہ رویہ مزید تقویت لے پائے گا۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی کو لاحق خطرات اور نمو کے درمیان نازک توازن کا، جیسے میں نے کہا، ہمیں خیال رکھتے ہیں، اور اس کو ہم نے مہنگائی اور نمو کے درمیان سمجھوتا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اب وہ سلام کا جس کے لیے آپ آئے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان حالات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے فی الحال پالیسی ریٹ تبدیل نہ کرنے اور 14% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ آئندہ کی پالیسی اقدامات کا انحصار اس پر ہوگا
کہ جن مسائل کی میں نشاندہی کر چکا ہوں اور جو اسٹیٹ بینک کے لیے ہمیشہ تشویش کا باعث رہتے ہیں ان کے حل کی جانب پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. بہت شکریہ. راجہ کامرا جیو سے. یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بھی اگر مہنگائی کے اور بنیادی شرح سود کے توازن کو دیکھا جائے تو حقیقی شرح سود ابھی بھی 1.5% یا اس سے زائد نیگیٹو ہے. آپ نے ہولڈ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو جو نیگیٹو شرح سود ہے اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پورا کا پورا بوجھ جو ہے وہ سیاسی قیادت پر ڈال دیا ہے اسٹیٹ بینک نے. اگر اس پر نہ ہوا اور یہ 2 مہینے ضائع ہو گئے, اس کے پھر جو معیشت پر اثرات آئیں گے وہ کس طرح سے پھر آپ اس کو کہیں گے؟ میں پہلے آپ کے اس کا جواب دے دوں. آپ نے یہ پوچھا کہ جی یہ نیگیٹو جو ہے تو حکومت کا فائدہ ہو. دیکھیں جب ہم سے حکومت لے رہی تھی وہ تو 0 پہ لے رہی تھی نا. ایک طرف سود دیتی تھی اور دوسری طرف کیا ہوتا تھا, ہم سے منافع لے لیتی تھی. تو ان کو تو اس لحاظ سے مفت پڑتا تھا. اب کیا ہوگا کہ وہ ہم سے نہیں لیں گے, مارکیٹ سے لیں گے. ٹھیک ہے جی. سو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کہ یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا, ہم نے کہا کہ دوسری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ حکومت ہم سے کم قرضے لے گی. ہم نے ان کو وہ جو ایک نلکا کھلا ہوا تھا اس کو بند کر دیا, پہلی بات. دوسری, ہم جب دیکھیں سود کی شرح کو بڑھاتے بھی تھے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو, تو ہمارے جو جس کو ہم مد نظر رکھتے تھے